پر مزید بات کریں گے. تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمد علی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. آج جو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے ISPR کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے. مزید 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں 7 مئی سے جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس سے آج تک کے جو 3 اہم واقعات ہیں ان کے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو پورا پروسیس سامنے آ جاتا ہے. مئی کو جو ISPR نے اعلان کیا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. اب آپ دیکھیں پچھلے ہفتے جو ریلیز آئی اس میں اس بات کو مزید واضح کیا گیا کہ نہ صرف وہ جو انکوائری ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے بلکہ ان کے خلاف ایسے شواہد بھی پائے گئے ہیں کہ اب ان کو ملٹری تحویل میں لینا اور فیلڈ مارشل کا پروسیس شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد آرمی چیف نے PMA سے بھی خطاب کیا اور نوجوان مستقبل کی جو فوجی قیادت ہے کو بھی بتایا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے جو 2 بڑے خطرات ہیں، ایک دہشت گردی ہے اور ایک ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اور کل رات کو جب انہوں نے سابق 3 بڑے اہم افسران سے ملاقات کی جو کہ فوج کی بڑی اہم عہدوں پہ تعینات رہے ہیں، جس میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی تھے، جنرل راحیل شریف بھی تھے، جنرل مشرف کے دور میں جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل احسن سلیم حیات وہ بھی تھے، سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا کہ جو لوگ کسی بھی رینک کے ہوں اور وہ فوج کے مفاد کے خلاف، فوج کے ڈسپلن کے خلاف، پاکستان کے قومی سلامتی کے خلاف اگر کسی بھی غیر قانونی سرگرمی ملوث پائے جائیں تو ان کو قرار واقعی سزا دینا، ان کے خلاف ادارتی کارروائی کرنا فوج کے نظم و ضبط، مورال اور ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا محمد علی صاحب، کچھ سابق افسران سیاسی مفادات کی ماں پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں. ISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے. میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، یہ ایک بڑی افسوسناک ہماری تاریخ میں ایک باب ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے پاکستان فوج کے ویٹرنز میں نقب لگا کے ان کو گمراہ کر کے پاکستانی فوج کی قیادت کے خلاف بدظن کرنے کی کوشش کی. اور ایک طرح سے اگر کہا جائے تو یوں ہی لگتا ہے کہ ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنے کی یہ ایک ناکام سازش تھی. اور جو تانے بانے ہیں اس سیاسی جماعت کے بیانیے کے جو کہ پچھلے 2-2.5 سال میں مرتب کیا گیا فوج کی کمان کے خلاف اور عوام اور ریٹائرڈ لوگوں کو ان کے خلاف بدظن کرنے کی جو کوشش تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب فوج کی جو ڈسپلن اور انٹیلیجنس کا سسٹم ہے اس کے پاس ایسے شواہد اور ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور یقینی طور پہ اسی حوالے سے انہوں نے سابق آرمی چیف کو اعتماد میں بھی لیا ہے. ان کی سپورٹ اور اعتماد کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جس میں موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کو سابق ریٹائرڈ ویٹرن افسران، موجودہ قیادت اور رینک اینڈ فائل کا بھرپور سپورٹ اور اعتماد حاصل ہے. اچھا، جس طرح سے محمد علی صاحب ہم لوگوں نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا اور بار بار یہ بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تمام اکائیوں کو اب اکٹھا ہونا ہے. وقت آ چکا ہے کہ تمام ادارے جو ہے وہ اکٹھے ہو اور ملک کی خاطر اکٹھے ہو کر اس پر کام کریں. تو سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ فوج کے اندر بھی اس طرح سے سامنے آنا شروع ہو گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر بھی ہو رہی ہے، ہر لیول پر ہو رہی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اب وقت آن چکا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تکلیف دہ پچھلے کچھ سال ہمارے تاریخ میں گزرے ہیں جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ان غلطیوں سے سبق لے کے آگے اس انداز میں بڑھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ کسی ایک ادارے یا ایک جماعت کا نہیں ہے اور ہمیں ان کے مسائل کو مل جل کر افہام و تفہیم سے حقیقت پسندانہ اور دانشمندانہ انداز میں طے کرنا ہے، حل کرنا ہے. غربت، افلاس، کرپشن، دہشت گردی، ان تمام معاملات کو ہم مل کر ہی حل کر سکتے ہیں. اور اس میں جو لوگ بھی پاک فوج کے سابق افسران کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پیغام ان کے لیے بھی ہے. اور آپ آلریڈی PTI کی قیادت سے جو کامنٹس اور ریئیکشنز دیکھ رہے ہیں اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود اب اپنا
جو ہے پہلو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں شاید اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی کوئی ہمدردی یا سپورٹ آپ کو نظر نہیں آئی اس جماعت کی جانب سے جن کو توقعات تھی کہ وہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کریں گے. اور دوسری جانب یہ ہمارے سابق ویٹرنز اور ریٹائرڈ افسران کو بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ جو فوجی ڈسپلن ہے, فوجی نظم ہے, رینک اینڈ فائل کو, کمانڈ کو رسپیکٹ کرنا, فوج کی پالیسی کو فالو کرنا اور کسی سیاسی معاملات میں ملوث ہوئے بغیر قومی سلامتی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا, یہ وہ توقعات ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ سے منسوب رہتی ہیں, کیونکہ آپ ایسے عہدوں پہ رہے ہوتے ہیں, ایسی اپوائنٹمنٹس پہ رہے ہوتے ہیں کہ کے حوالے سے بہت حساس معلومات اور انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے جس کو آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کے تحت کسی غیر متعلقہ شخص تک شیئر کرنے مجاز نہیں ہوتے. لیکن یہ جو پریس ریلیز چند دن قبل بھی آئی تھی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ایمفیسائز سیکنڈ پیراگراف میں کیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد وائلیشن کے مرتکب پائے گئے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کمٹمنٹس ایک آرمی افسر کی 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد کسی سیاسی سرگرمی میں شریک نہ ہونے کی ہوتی ہے, غالباً اس کی وائلیشن کی ہے, جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کو بلکہ شاید مزید افسران کو جو تازہ ترین اطلاعات ہے تحویل میں لیا گیا ہے. محمد علی صاحب, تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا. آپ نے بھی اس حوالے سے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک میسج جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا ہے ISPR کی جانب سے. سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ اسموتھلی رن ہو پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ یہ ایک بڑے دلیرانہ, مدبرانہ اور مشکل فیصلے تھے فوج کی ہائی کمان کے لیے, لیکن جو پچھلے چند دنوں کے واقعات ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ آرمی کی جو لیڈرشپ ہے جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں, ان کو رینک اینڈ فائل کا, افسران کا, ویٹرنز کا, نوجوان قیادت کا اور جوانوں کا بھرپور ساتھ اور اعتماد اور احترام حاصل ہے, جس کی بنا پہ وہ یہ مشکل لیکن ضروری فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو اعتماد میں لے کے کر رہے ہیں کہ فوج کو اپنی صفوں سے بھی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو فوج معاف نہیں کرے گی. تو یقینی طور پہ یہ ایک بڑا پیغام ہماری عدلیہ اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ ان سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کریں اور اپنی صفوں میں بھی دیکھیں کہ کہیں کوئی ریڈ لائنز ملکی سلامتی کی کوئی شخص اپنے عہدے اور رینک کو استعمال کر کے استعمال تو نہیں کر رہا جس سے قومی سلامتی, انٹیگریشن اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے لیے خصوصی طور پہ یہ ایک بڑا پیغام اور میسج ہے کہ آپ قومی سلامتی کے حوالے سے جو اہم ترین زیر التوا مقدمات ہیں, چاہے وہ قومی سلامتی کے حوالے سے مئی 9 کے واقعات ہوں یا دہشت گردی کے حوالے سے جو زیر التوا مقدمات ہوں, ان کا پرائرٹی بیسس پہ جلد از جلد ٹرانسپیرنٹ اور ڈیو پروسیس کے ذریعے سے فیصلہ کرے تاکہ جو مجرم ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ عوام, ہمارے شہداء کی فیملیز, ہمارے ویٹرنز, ہماری فوج اور بین الاقوامی برادری کا بھی ہماری عدلیہ کے اوپر اعتماد میں اضافہ ہو سکے. محمد علی صاحب, ISPR نے کہا کہ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید بھی تفتیش جاری ہے. 3 نام ابھی سامنے آئے ہیں, سمجھتے ہیں اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروسیس ہے جو کہ 7 مئی کے DG ISPR کے اس اعتراف کے بعد کہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس معاملے کی انکوائری ہیڈ کر رہا ہے, یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انکوائری کافی آگے بڑھ چکی ہے اور ایسے ثبوت اور شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ اتنے اعلیٰ افسران کو بھی سرکاری تحویل میں لینا ضروری سمجھا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہی یہ جو انکوائری ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی تو مجھے اعتماد ہے, مجھے یقین ہے کہ جو فوج کی قیادت ہے اور جو DG ISPR کے ذریعے سے ہماری قوم کو اور ملک کو اعتماد میں لیا جائے گا تاکہ تمام چیزوں کو واضح کیا جائے, جو لوگوں کا irresponsible ایکشن ہے ان کی تفصیلات اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے لائی جائے تاکہ عوام کا جو احترام اور اعتماد ہے پاکستان فوج کے اوپر وہ مزید بہتر ہو سکے, اور ساتھ ہی ساتھ جو غلط فہمیاں, چہمگوئیاں اور فیک نیریٹیوز اور ڈیجیٹل ٹیررزم جو لوگ پھیلا رہے ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں اور بدزنی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی ایکسپوز اور ناکام بنایا جا سکے.